اولاد کمان سے نکلی ہوئی ایسی تیر ہے جو کہ اپنا راستہ خود تلاش کرنے کے چکر میں ہوتا ہے، لیکن اسے بس یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کمان سے کبھی خود نہیں چلی تھی، اس کو کسی نے چلایا تھا، بڑے محبت، پیار اور محنت کے ساتھ۔ ایسا کبھی نہیں تھا کہ تیر خود کمان سے نکلا ہو اور راستے کی تلاش پر اپنے ٹارگٹ پہنچا ہو۔ ہیلو ایوری دس از می فرام فرسٹ ڈرامہ ریویوز۔ اگر آپ تھوڑے بور ہو گئے ہو تو میں سمجھا دیتا ہوں کہ میرا مطلب کیا تھا۔ یہاں پر کمان اگر آپ لوگ پیرنٹس کو سمجھے یہاں پر تو بیٹر رہے گا، اور تیر جو ہے وہ اولاد کو، کیونکہ اولاد ہمیشہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہے، جو بھی ہم کر رہے ہیں، جس پوزیشن پر بھی ہم ہیں، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں، یہ سارا وغیرہ، شادی ہے نہ بھی کر لیا ہو تب بھی، لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وی آر دا اونلی، جو کہ ہم سب کو پال رہے ہیں، سب کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ یہ، اور یہ سوچ نہیں ہے کہ ہم ایک دو دن میں بھی نہیں بڑے ہوئے تھے، ہمیں سالوں لگے ہوئے تھے یہاں پر پہنچنے، اس پوزیشن تک پہنچنے کے لیے، اور پہنچے کس طرح تھے خدا جانے۔ پھر اس طرح سوچ لیتے تو خرم جیسے تو نہ بنتے، اور نہ بلال جیسے، اور فروہ جیسے برین واش کر رہی ہے نا، اس کی بھی خیر نہیں ہے، وہ بھی اپنے ہسبینڈ کو اسی ٹریک پر لے کے آئے گی جس طرح خرم ہے، لیکن خرم اپنے ٹریک پر خود ہی تھا، اس کی بیوی اچھی تھی، لیکن یہاں پر تھوڑا ریورس سائیکالوجی ہے، سو the game will be in the same direction but in opposite characters. Okay, so episode 5 کچھ یوں سٹارٹ ہوتا ہے کہ جلال صاحب اپنے بیٹے اور بہو اور بیوی کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں مسکان کے گھر سے، اور مسکان نے بھائی بلال کو یہاں پر کال کی ہوئی ہے کہ آپ کے بھائی نے میرے امی کے ساتھ یہ بدتمیزی کی ہے، یہ وہ، اور بلال یہاں پر تپا ہوا بیٹھا ہوئے کہ کب یہ لوگ آئے اور میں برس پڑھوں۔ خیر برس تو وہ امی ابو پر جب بھی پڑھتے ہیں تو یہاں پر انٹری ہوتی ہے۔ I don't know why I'm forgetting the name of فروہ husband. عدنان کی انٹری ہو جاتی ہے، اور وہ لڑائی پر اتر آتا ہے، اور باقاعدہ ہاتھاپائی لڑائی، یہ وہ کوٹ پڑ رہی ہے ایک دوسرے کو، اور بائی کو مار رہے ہیں، اور یہ بات کسی بھی پیرنٹ سے برداشت نہیں ہوئی کہ میرے اولاد جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کریں۔ تو جلال صاحب بیچ میں آ جاتا ہے، اور اس کی لوگوں کی ماں زکیہ بھی بیچ میں آ جاتی ہے کہ خدا کے لیے تم لوگ لڑو مت بیچ میں۔ جلال صاحب غصہ ہو جاتے ہیں کہ میں ابھی مرا نہیں ہوں، تم لوگ یوں لڑ رہے ہو، دونوں اپنے کمرے میں چلے جاؤ۔ اور پھر آتا ہے ایک انٹرسٹنگ سا سین زکیہ اور جلال صاحب کے ساتھ، جہاں پر جلال یہ ریوائنڈ کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے زکیہ کو کہ میں جب یہ سوچتا تھا کہ کوئی بچہ اپنے والد کا ساتھ بدتمیزی کرتا ہے یا کچھ اس طرح کرتا ہے یا ان کو پرواہ نہیں کرتا، تو میں سوچتا تھا کہ ان کی اولاد کی اچھی پرورش نہیں ہوئی ہے، ان کے والدین نے کوئی کسر چھوڑی ہوئی ہے۔ آج جب مجھ پر آ پڑی ہے تو شاید مجھ نے بھی کوئی کسر رہ گئی ہے اپنے اولاد کی تربیت کرنے کے لیے۔ I don't know why every parent want to put all his burden of everything in a parent head. عجیب ہی بات ہے، جو بیٹا کرے جس طرح کرے وہ پیرنٹس کو کیوں ڈائریکٹ ٹارگٹ کیا جائے۔ اب ہاں بچپن میں اگر کچھ کر لیا، ٹینیج تک جو بھی کرے آپ ٹارگٹ سکتے ہیں پیرنٹس کے، لیکن جب آگے جائے بندہ خود ہی اتنا میچور ہو چکا ہے تو آپ پھر والدین خود نہیں ٹارگٹ کر سکتے کہ دی سارا اور تربیت ناٹ ریلی یور۔ بندے کو خود بھی تھوڑا عقل آنا چاہیے، اس طرح پہنچتے آپ شادی کر رہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کو بھی تھوڑی عقل آنی چاہیے نا ابھی۔ خیر چھوڑے اس بات کو، یہاں پر جلال صاحب یہی ساری ریوائنڈ کرتا ہے جو کہ ایک اچھا سین ہے۔ پھر آتا ہے بہت ہی پیارا سین جہاں پر خرم کے بیٹے کی سر پٹی ہوئی ہے ڈیورنگ کھیل کود۔ I don't know وہ کس طرح پٹی ہے، لیکن جو وہ سین تھا کچھ نارمل سا سین تھا، لیکن پٹی ہوئی اس طرح سا رہے کہ خدا معاف کرے، لیکن وہ اسپتال پہنچتا ہے اور انٹرنل سرجری بھی کرنی ہے، اس کے لیے انٹرنل ٹیسٹ وغیرہ بھی کرنا ہے۔ ہوئے بڑے ہاسپٹل میں بھی پہنچے ہیں آفرین، اور وہ سب کو کال کر رہی ہے۔ یہاں پر پتہ چلتا ہے جب آپ سنگل ہوتے ہیں آپ کے لیے اس سب آپ کو یہاں پر سب رشتوں کی ضرورت پڑتی ہے، کیا وہ آپ کے سسر ہو، ساس ہو، دیور ہو، دیورانی ہو، جو بھی ہو آپ کے ریلیٹو،
جب آپ شادی کر جاتے ہو، یہ سب ریلیشنز جو ہے یہاں پر میٹر کرتی ہے جب آپ اکیلے ہوتے ہیں. لیکن گمنڈ بھی ایک چیز ہوتی ہے جو کہ کسی کسی میں پائی جاتی ہے. اسی وجہ سے جب اچھے لوگ ہوتے، آئی تھنک جو یہاں پر آفرین کو دکھایا ہوا ہے، اس کو ہی سارا کچھ فیس کرنا پڑتا ہے، کیونکہ خرم اپنے ہی زون میں رہتا ہے تو وہ اتنا فیس نہیں کر رہا ہے، کیونکہ گمنڈی ہے نا تھوڑا، تو وہ فیس بھی کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو کام رکھتا ہے اور اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے وہ کچھ بھی کہہ دیتا ہے جو وہ کہنا ہی نہیں چاہتا تھا. بٹ اینی ہاؤ، یہاں پر ایک بڑا ہی پیارا سین آفرین کا ہوتا ہے اور اس کی بچی بھی ساتھ ہوتی ہے کہ نانا ابو اور امی کب آئیں گے، اور وہ کہہ رہے کہ بیٹا ابھی آئیں گے، اور وہ بار بار فون کر رہی ہے اپنے سسر کو، جو کہ بہت ہی پیارا سین ہے. اور سسر کو یہاں پر اپنے بیٹے کی باتیں یاد آ رہی ہے کہ یہ وہ جو بڑے ہی دکھ کی بات ہے. ویسے ان لوگوں کو جانا چاہیے تھا اس پوائنٹ پہ، لیکن آپ اگر نیکسٹ ایپیسوڈ کے پرومو دیکھتے ہو تو وہ اپنے دل پر پتھر رکھ لیتے ہیں. زکیہ اور جلال صاحب اپنے دل پر پتھر رکھ کے یہ اجازت دیتے ہیں کہ چلو ہم چلتے ہیں، اور جو ہی وہ پہنچتے ہیں تو خرم صاحب یہی گلا کرتے کہ اتنی مہنگے ہاسپٹل میں لانے کی ضرورت کیا تھی. اور یہاں پر جلال صاحب کی بات آتی ہے کہ تمہارا بچہ یہاں پر بیمار پڑا ہوئے، تمہیں اب بھی پیسوں کی لگی ہوئی. ان لوگوں کی نا پیسوں سے بڑا ہی چڑھ رہتی ہے. خرم جیسے لوگ پیسے تو کما لیتے ہیں لیکن کچھ خاص کر نہیں لیتے ان کے ساتھ. ایز اے ونس فہد مصطفیٰ ٹول کہ بشرا انصاری نے کہا تھا ایک دفعہ کہ ہم لوگوں نے تو پیسے بڑے کما لیے لیکن اللہ نے ہمارے سے رزق چھین لیا. ہم سارے عمر ڈیٹنگ پر ہی رہتے ہیں، پیسے کمانے کا فائدہ کیا ہوا. Anyhow, this is all about episode 5 of Aulad. If you are enjoying my reviews, do give me a hit thumbs up. So do subscribe to my channel though. Thank you for your time.